بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورہ رحمان کا درس چل رہا ہے. آج کے درس کا آغاز سورہ رحمان کی آیت نمبر 37 سے کیا جا رہا. پچھلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے انسانوں اور جنات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا یا معاشر الجن والانس، اے جنات کی جماعت اور انسانوں کی جماعت، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم آسمان و زمین کی حدود سے نکلنا چاہو تو فانفذوا، تو ذرا نکل کر تو دکھاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، آسمان و زمین کی حدود سے نکلنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے. جو رب ہے، پروردگار ہے، جو ان سب کو بنانے والا ہے، وہ آسمان و زمین کی حدود سے باہر ہے. اللہ کی ذات آسمان و زمین کی حدود سے باہر ہے. بقیہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب آسمان و زمین کی حدود کے اندر ہے. اسی آیت کی روشنی میں عرض کیا گیا تھا کہ آج کل جو بے دین قسم کے لوگ ملحدین یہ اعتراض کر جاتے ہیں کہ ہر چیز ایک ٹائم کے تحت آتی ہے، تو اللہ جل شانہ کا بھی کوئی ٹائم ہوگا جب سے اس کا آغاز ہوا ہوگا، کوئی ٹائم ہوگا جب اس کا اختتام ہوگا. اس آیت کی روشنی میں عرض کیا گیا تھا کہ ٹائم، یہ وقت، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ جل شانہ وقت کو بنانے والا، ٹائم کو بنانے والا. آسمان و زمین کی حدود میں پائی جانے والی چیزیں یہ لمٹ اور وقت کے اندر آتی ہیں. اللہ کی ذات تو ان سب سے ماورا ہے. وقت مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. اگر خود اللہ وقت کے اندر پایا جائے تو پھر وہ خالق کیسا؟ خالق تو ہوتا ہی وہ جو مخلوق سے باہر ہو، مخلوق سے ماورا ہو. تو اس لیے آسمان و زمین کی حدود جو لمٹ کے تحت وقت کے دائرے میں آتے ہیں، اوقات کے دائرے میں آتے ہیں، ان سب کو وقت کے پیمانے سے ماپا جا سکتا ہے. لیکن اللہ کی ذات جو وقت سے باہر ہے، آسمان و زمین کی حدود سے باہر ہے، اس کو وقت کے پیمانے سے ناپنا درست نہیں. اس لیے سوال ہی نہیں بنتا کہ اللہ کب سے تھا، کب تک رہے گا، کیونکہ یہ ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوتا ہے جو وقت کے تحت آتی ہوں، آسمان و زمین کی حدود کے اندر ہوں، کسی لمٹ اور ٹائم کے تحت آتی ہوں. اللہ کی ذات ان ساری چیزوں سے ماورا اور باہر. آج جو آیات تلاوت کی، اس کے اندر اللہ جل شانہ نے ایک تو قیامت کی قیام کو بیان فرمایا، اور پھر بعد قیامت مجرمین کو جو سزائیں ملیں گی ان کا ذکر فرمایا گیا. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ سرخ چمڑے کی مانند گلابی ہو جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن کسی انسان سے اور نہیں کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، مجرمین کو ان کی پیشانیوں سے پہچانا جائے گا.
فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پھر ان کو ان کے پیشانیوں کے بل اور پیروں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، یہی وہ جہنم ہے جس کا یہ مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یہ مجرمین جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگا رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ تھا۔ پہلی آیت کے اندر آسمان و زمین کے قیامت کے قیام کے وقت فنا ہو جانے، تباہ ہو جانے کو ذکر فرمایا۔ اسی صورت کی ایک آیت کے اندر یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی اور تمہارے رب کی ذات ہی صرف باقی رہنے والی۔ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اس کے ذیل میں آسمان و زمین بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے انہی کی فنائیت کو بیان فرمایا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، وردتن گلاب کے پھول کو کہا جاتا ہے، اور دہان یہ دباغت دی ہوئی کھال کو کہا جاتا ہے۔ جب جانور سے کھال اتاری جاتی ہے تو اس میں طرح طرح کی نجاستیں اس میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور جب اس سے کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو پہلے ان نجاستوں کو صاف کیا جاتا ہے۔ اس عمل کو دباغت دینا کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ نمک لگا کر ان نجاستوں کو زائل کرتے ہیں، کچھ دھوپ میں رکھ کر ان نجاستوں کو زائل کرتے ہیں، کچھ طرح طرح کے کیمیکل استعمال کر کے اس کو صاف کرتے ہیں۔ یہ عمل دباغت دینا کہلاتا۔ جب اس کھال کو دباغت دے دی جاتی ہے تو اس کی رنگت سرخی مائل ہو جاتی۔ اللہ جل شانہ نے آسمان و زمین کے اللہ کی غضب کی وجہ سے جب یہ پھٹ جائے گا، اس میں مختلف دریچے اور راستے کھل جائیں گے جس سے جوخ در جوخ فرشتے زمین کی طرف اتریں گے، اور اس میں اس کی رنگت جو آج نیلگوں ہمیں نظر آتی ہے، نیلا مائل نظر آتا ہے یہ آسمان، یہ اللہ کی شدت غضب کی وجہ سے سرخی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی منظر کو اللہ بیان فرما رہا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور وہ سرخ چمڑے کی مانند گلابی ہو جائے گا۔ یہ اس قرب قیامت کا منظر ہے، اور کس قدر ہولناک منظر ہوگا جب یہ سب نظام تباہ و برباد ہو جائے۔ آسمان و زمین کے پھٹ جانے کو اللہ جل شانہ نے مختلف آیات میں صورتوں میں بیان فرمایا۔ اذا السماء انشقت کے اندر بھی ہے، اذا السماء واذا النجوم انکدرت کے اندر ہے، اذا السماء انفطرت، یہ سب آیتیں اسی بات کو بتلاتی۔ اگرچہ آج کے ماہرین سائنسدان، سائنس کی اپنی ایک تھیوری ہوتی، سائنس کا ایک نظریہ ہے، سائنسدانوں کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ جو سورج ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں روزانہ کئی ہزار قسم کے ایٹمی دھماکے اس کی شدت اور تمازت کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور جب اس کی شدت اور تمازت جب حد سے بڑھ جائے گی تو یہ اپنی جسامت سے بڑھ جائے گا، پھول جائے گا، اور جب اس کی جسامت پھول جائے گی تو ارد گرد کے جتنے بھی سیارے ہیں، عطارد، زحل، مشتری، یہ سارے ان سیاروں کو تباہ کر دے گا، اور پھر اسی کے پھٹ جانے کی وجہ سے یہ آسمان و زمین تہ و بالا ہو جائے گی۔ ان کی ایک اپنا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب شدت بڑھ جائے گی، حرارت بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ سرخی مائل ہو جاتا ہے، تو در حقیقت وہ بھی اللہ جل شانہ کی غضب کی وجہ سے ہوگا۔ یہ اسلامی نقطہ نظر ہے، یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ سب اپنے جو نظام چل رہا سب درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، قیامت کے ہولناک منظر کو اللہ بیان کر رہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے جہنمیوں کو جو سزائیں مل رہی ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد بھی یہی جملہ ارشاد فرمایا گیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
یہاں علماء نے یہی سوال کیا ہے، ایک طرف تو قیامت کا ہولناک منظر، جہنمیوں کو ملنے والی سزاؤں کا ذکر، اور ساتھ ساتھ اس کو نعمت کہا جا رہا ہے، اس کو نعمت کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ادھر حقیقت جو اللہ جل شانہ ہمیں پیشگی قیامت کے ہولناک منظر کو بیان فرما رہے ہیں، یہ ہمارے لیے نعمت سے کم نہیں ہے۔ ان کی نعمت ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مجرموں کو بر وقت اس کی ہولناکی سے آگاہ کیا جائے تاکہ وہ متنبہ ہو سکے کہ بڑا سخت اور کھٹن دن آنے والا ہے، اس وقت کی پہلے سے تم تیاری کر لو۔ تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اللہ نے بر وقت ان حالات سے ہم سب کو باخبر کیا اور اس ہولناکی سے ہم سب کو باخبر کیا تاکہ ہم اس کی ہولناکی سے آگاہ رہیں اور اس کی ہولناکی سے بچنے کے لیے بھرپور تیاری اپنی آخرت کے حوالے سے ہم کر سکیں۔ یہ اللہ جل شانہ کا ہم پر احسان ہے کہ بر وقت اس کی اطلاع دی گئی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی طرف سے بر وقت ان مناظر کا ہمیں بتلا دینا اللہ کی ایک نعمت ہے، اسی طرح کبھی کبھار انسان کو جو گناہ کا موقع نہیں ملتا، کسی وجہ سے وہ گناہ نہیں کر سکتا، وہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہوتی۔ کسی گناہ کا موقع نہ مل جانا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ جس طرح انسان کسی حالات کے پیش نظر آ کر کوئی نیک عمل کر لیتا ہے، وہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہوتی، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی۔ ایک آدمی نماز کا عادی نہیں ہے لیکن صبح صبح اس کو ملازمت پر جانا ہوتا ہے اور ملازمت کی فکر کی وجہ سے بر وقت بیدار ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے تو نماز کے لیے تو بیدار نہیں ہوا، یہ تو بیدار ہوا تو اپنے ملازمت کے لیے، تو اس کو نماز پر ثواب بھی ملے گا نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی نیت تو نماز کی اٹھنے کے لیے تھی ہی نہیں، وہ تو اپنے ملازمت کے لیے اٹھا لیکن ساتھ میں نماز بھی پڑھ لی۔ تو ہم کہیں گے کہ ایسی ملازمت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جو انسان کو نیک کام پر آمادہ کرے، نیک کام کا موقع فراہم کرے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر ایسا موقع ملتا ہے تو ایسی ملازمت بھی نعمت ہے، ایسا عمل بھی باعث نعمت ہے۔ گناہ کا موقع نہیں ملا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہوتی، اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے نہیں کر سکا، تو اللہ کی یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ نے پیشگی ان حالات سے ہم اور آپ کو باخبر کر دیا تاکہ اس وقت کی ہم پہلے سے تیاری کریں۔ اور بعض علماء نے یہ بھی وجہ لکھی ہے، جب مجرمین کی سزاؤں کو اللہ نے بیان کیا تو مجرمین کی سزاؤں کا ذکر یہ ایمان والوں کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث ہوتا۔ کل قیامت میں جب ایمان والے دیکھیں گے کہ انہیں نعمتیں مل رہی ہیں اور مجرمین کو طرح طرح کی سزائیں ملیں گی تو ایمان والوں کے لیے فرحت کا، سرور کا، سکون کا باعث ہوگا، کیونکہ اگر مجرمین کے لیے سزاؤں کا اصول نہ ہو، آخرت میں سب کا معاملہ برابر سرابر ہو جائے تو نیک اور بد میں کوئی فرق نہیں رہے گا، ایمان والا اور کافر میں کوئی تمیز نہیں رہے گی۔ تو اس لیے کافروں کو، مجرمین کو سزاؤں کا ملنا یہ ایمان والوں کے لیے نعمت سے کم نہیں ہے، نعمت کا باعث، فرحت اور سرور کا باعث ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ان مناظر کو اور مجرمین کی سزاؤں کو بیان کر کے اس کو نعمت سے تعبیر فرمایا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہاں سوال نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوال و جواب نہیں ہوگا، سوال و جواب تو ہوگا لیکن مختلف مراحل آئیں گے۔ جب میدان حشر میں سب سے سوال و جواب ہوگا تو جو مجرمین اور مشرکین ہوں گے وہ اپنے جرائم کا انکار کر جائیں گے، اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کریں گے بلکہ صاف مکر جائیں گے۔ اس وقت اللہ جل شانہ کی طرف سے دوبارہ باز پرس نہیں ہوگی کہ تم نے یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، بس ایک دفعہ ہو گیا سو ہو گیا، بار بار ان کو نہیں بتلایا جائے گا اور ان کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا۔ اور بعض علماء نے اس آیت کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر اللہ کل قیامت والے دن مجرمین کو ان کا جرم نہ بھی بتلائے تب بھی ہر ایک کی پیشانیوں پر، ہر ایک کے چہروں پر ان کا جرم واضح ہوگا، بتلانے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، لیکن پھر بھی اللہ جل شانہ اتمام حجت کے لیے تاکہ کل کو کوئی اللہ پر اعتراض نہ کر سکے، اللہ نے ہمیں ہمارا جرم بتلایا ہی نہیں
سب کو ان کے جرم کی خبر بھی دیں گے، حالانکہ اللہ کے پہلے علم میں ہے پہلے سے کہ فلاں نے فلاں جرم کیا، فلاں نے فلاں جرم کیا، اس کا یہ جرم ہے، یہ جرم ہے۔ تو اگر اللہ نہ چاہے تو سوال نہ کریں، لیکن ہر ایک کو اس کے جرم کی خبر ضرور دی جائے گی۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کہ اس دن کسی انسان سے اور نہ ہی کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ۔ سوال نہ کرنے کی ایک وجہ خود قرآن نے بیان کی ہے کہ ہر شخص کے چہرے سے، ہر شخص کی پیشانی پر اس کا جرم بالکل واضح طور پر لکھا ہوگا، یہ فلاں جرم کا مرتکب ہوا، فلاں گناہ کا مرتکب ہوا۔ جس طرح ایمان والوں کو اللہ جل شانہ ان کے چہروں سے ظاہر فرما دیں گے، بلکہ بعض روایات کے اندر آتا ہے بعض حضرات صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ جب آپ حوض کوثر میں اپنے ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو جو ہے وہاں کا پانی پلائیں گے تو آپ اپنی امتیوں کو پہچانیں گے کیسے؟ آپ کو یہ پہچان کیسے ہوگی کہ آپ کا امتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کو ان کے وضو کے اعضاء کے روشن ہو جانے سے میں پہچانوں، کہ ان کے اعضاء وضو کو اللہ اتنا روشن کر دے گا، پیشانی روشن ہوگی، جو اعضاء وضو میں دھلتے ہیں ایک ایک عضو انتہائی روشن ہوگا، اس اعضاء کی روشنی سے میں اپنی امتیوں کو پہچانوں۔ تو ہر شخص کو اللہ جل شانہ ایک ایسی نورانیت دے دیں گے ایمان والوں کو، کافروں کے چہروں پر ظلمت پھٹکار ہوگی جس سے ان کا جرم، ان کا ظلم واضح ہو جائے گا۔ بعض روایات کے اندر مزید تفصیل بھی آئی، متکبرین کی جسامت چونٹیوں کی مانند چھوٹی چھوٹی کر دی جائے گی، جو دنیا میں اکڑ کر چلا کرتے تھے اپنی چھوٹی جسامت کی وجہ سے کل قیامت والے دن پاؤں تلے روندے جائیں گے اور ان کو رون کر لوگ چلیں گے تاکہ جو اکڑ تھی دنیا میں اللہ اس کو زائل فرما دیں۔ جو شراب کے عادی ہوں گے ان کے منہ گندگی اور غلاظت سے بھرے ہوئے ہوں گے جس کی بدبو کی وجہ سے لوگ بھی متنفر ہوں گے۔ جو بدکار ہوں گے ان کے پوشیدہ اعضاء سے ایسی بدبو اٹھے گی کہ کافر لوگ بھی پناہ مانگیں گے کہ کیسی بدبو اٹھ رہی ہے۔ بے نمازی ان کے سروں کو بڑے بڑے چٹانوں سے کچلا جائے گا۔ سود خوروں کے پیٹ مٹکوں کی مانند بڑے بڑے ہوں گے جس کے اندر سانپ اور بچھو دوڑ رہے ہوں گے، اور اسی طرح مختلف جرائم کی مختلف شکلیں اور صورتیں روایات کے اندر آئی ہیں، اور اسی بنیاد پر ان کو پہچانا جائے گا۔ یعرف المجرمون بسیماہم، کہ مجرمین کو ان کی پیشانیوں سے پہچانا جائے گا۔ بعض علماء نے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ کسی سے ان کے جرم کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، بلکہ انسان کے اعضاء خود اس کے اس جرم کی گواہی دیں گے۔ مختلف آیات کے اندر اللہ جل شانہ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، آج کے دن اللہ منہ پر مہر لگا دیں، زبان کو بولنے کی طاقت سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہ زبان بولنا بھی چاہے گی، اپنے جرم کا انکار کرنا چاہے گی، لیکن انکار کی اسے جرت نہیں ہوگی، نہ اجازت ہوگی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، انسان کے ہاتھ اس وقت اس کے گناہوں کے حوالے سے گواہی دیں گے۔ وَأَرْجُلِهِمْ، اس کے پاؤں، پیر اس کی بدعملیوں کی گواہی دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ایک ایک عمل کی گواہی انسان کی دیگر اعضاء دیں۔ بعض بے دین قسم کے طبقات نے اشکال کیا کہ اللہ نے بولنے کی طاقت تو زبان کے اندر ہے، ہاتھ پیر میں تو بولنے کی طاقت ہی نہیں ہے، کل قیامت والے دن کیسے بولیں گے؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ دیکھیے یہ زبان بھی ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جس رب نے گوشت کے اس ٹکڑے کو بولنے کی طاقت دی ہے وہی رب انسان کے بدن کی دیگر اعضاء جو گوشت کے ٹکڑے ہیں ان کو بھی گویائی کی طاقت دے گا، بولنے کی طاقت دے گا۔
تو یہ انسان کے گناہوں کے خلاف گواہی دیں گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، مجرمین کو ان کی پیشانیوں سے پہچانا جائے. بعض آیتوں کے اندر یہ بھی ہے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ، کہ ان کے چہروں پر پھٹکار پڑ رہی ہوگی، چہرے ان کے انتہائی سیاہ ہو جائیں گے. وجوہ یومئذ علیہا وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو انتہائی جھکے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، تھکن کے آثار، افسردگی کے آثار ان کے چہروں سے آیا ہوں گے. یہ سب اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے. یہ علامات ہوں گی مجرمین کی جس سے ان کے جرائم کی پہچان ہوگی. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، لہذا مجرمین کو ان کی پیشانیوں کے سے پکڑ کر، ان کے قدموں اور پیروں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ مجرمین کی سزائیں بھی ہم ایمان والوں کے لیے نعمت ہیں. ایک تو اس لیے کہ ہم پیشگی متنبع ہو جائیں اور ان جرائم سے خود کو بچائیں جن پر قرآن و حدیث میں سزائیں آئی ہیں، یا یہ اس لیے کہ ہمیں مجرمین کی سزاؤں کا پتہ چل گیا. اللہ جل شانہ ایمان والوں کو ان کے ایمان اور نیک اعمال پر جو نعمتیں دیں گے، مجرمین کی سزاؤں کو سن کر ان کی نعمتوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا. تو مجرمین کی سزاؤں کا ذکر بھی ایمان والوں کے لیے ایک نعمت کی مانند ہے. هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، مجرمین سے کہا جائے گا کہ یہی وہ جہنم ہے جس کے بارے میں جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن، کبھی جہنم کی آگ میں جلیں گے، جب پیاس کی شدت محسوس ہوگی تو پانی کی طرف بھاگیں گے، لیکن پانی کے نام پر کھولتا ہوا حمیم، کھولتا ہوا پانی ان کو فراہم کیا جائے گا. جو ایسا کھولتا ہوا ہوگا، روایات کے اندر آیا کہ ایک دفعہ پئیں گے اندر کے سارا نظام ٹوٹ ٹوٹ کر گر جائے گا اور وہ اس کے پیشاب کی جگہ سے باہر آ جائے گا. یہ ان کو سزا کے طور پر دیا جائے، لیکن دوبارہ سے وہ دوبارہ اپنی اصل حالت پر آ جائیں گے، دوبارہ پھر اسی سزا کا سامنا ان کو کرنا پڑے. سورہ نساء کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب بھی ان کی کھال جہنم کی آگ کی وجہ سے جل کر ختم ہو جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم نئی کھال کو اگا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ مسلسل وہ اللہ کا عذاب چکھتے رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ جل کر راکھ ہو گئے ہوں تو اس کے بعد سے پھر سزا کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے. نئی کھال، نیا گوشت، نئی ہڈیاں، نیا جسم اس کو دیا جائے گا، دوبارہ سے وہی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی. یہ اللہ جل شانہ نے یہاں پر بیان فرمایا. سورہ واقعہ کے اندر لآکلون من شجر من زقوم، زقوم ان کی غذا، جو کانٹے دار درخت تھے بدبودار، وہ ان کی غذا بتلائی گئی. فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم، کھولتا ہوا پانی، فشاربون شرب الہیم، پیاسے اونٹ کی مانند وہ پیتے جائیں گے، لیکن نہ پیاس بجھے گی نہ پیٹ ان کا ان سے بھرے گا. یہ سزائیں اللہ جل شانہ نے مختلف آیات کے اندر بیان فرمائی. یطوفون بینہا وبین حمیم آن، کبھی وہ جہنم میں اور کبھی وہ کھولتے ہوئے پانی کے گر چکر لگا رہے ہوں گے، لیکن نہ سزا سے بچ سکیں گے، نہیں کھولتے ہوئے پانی سے ان کی پیاس کے بجھنے کا کوئی سبب ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہاں پر بس یہ واضح رہے اللہ جل شانہ کا ان سزاؤں کو بیان کرنا ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں. اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کبھی کبھار روز مرہ اوقات میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر ان سزاؤں پر ذرا ضرور غور کرے. آج دنیا میں اگر اللہ بچائے معمولی سی بھی آگ لگ جاتی ہے، جسم تھوڑا سا جل جاتا ہے، کس قدر شدت کی تکلیف محسوس ہوتی. آخرت کی آگ کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے بھائی. 70 گنا زیادہ سخت ہوگی آخرت کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں.
تو موقع ملے تو ان آیات میں انسان کبھی تنہائی میں خلوت میں ضرور غور کرے تاکہ آخرت کی فکر رہے، اور ہم جو غلطیاں گناہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں سوچ وچار کا موقع ملے کہ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم آخرت کی اس سخت ترین عذاب سے خود کو بچا سکیں، کہیں ہم سے وہ بدعملیاں سرزد تو نہیں ہو رہی جن بدعملیوں پر اللہ کی طرف سے مختلف سزائیں مقرر ہیں، نماز نہ پڑھنے والے کی سزا، زکوٰۃ نہ دینے والے کی سزا، روزہ نہ رکھنے والے کی سزا، سود کھانے والے کی سزا، رشوت لینے والے کی سزا، ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والے کی سزا، دھوکہ فراڈ کرنے والے کی سزا، جھوٹ بولنے والے کی سزا، یہ ساری بدعملیوں کو آپ شمار کریں، ذرا دیکھیں، محاسبہ کریں کہ کہیں ہماری زندگی میں یہ بدعملیاں ہمارے ساتھ قائم تو نہیں ہیں، ہم ان بدعملیوں میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ اگر مبتلا ہے تو آخرت کے ان ہولناک مناظر کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا فکر کریں کہ اس دن ہمارا کیا بنے جب ایسی سخت ترین سزاؤں کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔